فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتممه بالخير وبك نستعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. رب زدني علما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. گرامی قدر سامعین حضرات، آج بحمد اللہ تعالی جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سیرت مقدسہ کو بیان کرتے ہوئے 14واں جمعۃ المبارک ہے. اللہ کریم صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور فریقین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر صحیح طریقے سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. پچھلے جمعہ پر ایک واقعے کو شروع کیا تھا اور وہ ابتدا ہی میں رہ گیا وقت کی قلت کے پیش نظر. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی دیانتدار، امانت دار، علم اور بردباری کا پیکر، اور یہ جو آپ کی جتنی صفات تھی پورا مکہ ان صفات کا گواہ تھا. اعلان نبوت تو 40 سال کی عمر کے اوپر ہوا، لیکن آپ کے اعلان نبوت سے پہلے جب آپ کی عمر کا 24واں سال شروع ہوا تو پورا مکہ آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتا تھا. یہ کردار تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آج 14 جمعے ہو گئے. ولادت سے پہلے میں نے شروع کیا، ساری چیزیں نقشہ آپ کے سامنے آ گیا کہ کس انداز میں آپ کے خاندان کا وقار تھا، پھر آپ کی شخصیت کا وقار. اس نے تو خاندان کو 4 چاند لگا دیے، لیکن 40 سال کے بعد جب اعلان نبوت ہوتا ہے تو لوگ پھر وقار کی طرف نہیں دیکھتے، آپ کے دشمن بن جاتے ہیں. اس پہلو کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. یہ آگے آئے گا انشاءاللہ. گاہے بگاہے میں آپ کی توجہ دلواتا ہوں. میں آپ کی کردار کے اوپر
دو واقعے بیان کر کے اپنے اس مدعا کی طرف آتا ہوں جہاں میں نے چھوڑا تھا۔ ایک آدمی ہے عبداللہ بن ابی الحمصا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اعلان نبوت سے پہلے میرے ذمے کوئی چیز باقی تھی جس کی ادائیگی میں نے آپ کو کرنی تھی۔ آپ کی اور میری ملاقات رستے کے اندر ہوئی تو مجھے اپنی ادائیگی یاد آ گئی، تو میں نے آپ کو کہا کہ آپ یہاں رکیں، میں ابھی وہ چیز لے کر آتا ہوں، لیکن میں گھر گیا اور وہ چیز مجھے بھول گئی۔ واقعی بھول گیا کہ میں آپ کو رستے کے اوپر روک کر آیا ہوں۔ تو 3 دن کے بعد مجھے یاد آیا کہ اوہو، میں نے تو محمد کریم کو ایک رستے کے اوپر کھڑا کیا تھا۔ تو میں وہ چیز اٹھا کر دوڑا، میں اس جگہ پہ پہنچا تو آپ وہاں موجود ہیں 3 دن کے بعد بھی، اور صرف ایک جملہ فرمایا کہ آپ نے مجھے زحمت دی ہے، میں 3 دن سے یہی موجود ہوں۔ اس کو کہتے ہیں کردار۔ یہ ہمارے صدر رہے ہیں ملک کے زرداری سے، ان کے زمانے میں ایک معاہدے کا تذکرہ ہوا تو زرداری صاحب کو وہ معاہدہ یاد دلوایا گیا۔ تو مملکت پاکستان جو اسلام کے نام پر معرض وجود کے اوپر آئی، اس کا صدر کہتا ہے کہ معاہدہ کوئی وہی تھوڑا ہوتا ہے، ایسے حکمران جب ہمیں نصیب ہو جائیں تو پھر ہمارا کردار ہی اتنا برا ہے کہ ہمیں حکمران بھی ایسے ملتے ہیں۔ یہ اعلان نبوت سے پہلے ہے آپ کا کردار۔ اللہ کریم ہمیں اپنے نبی کے کردار کا امین بنا دے۔ پھر ایک اور آدمی، اس کا نام بھی میرے سامنے ہے، عبداللہ بن صائب۔ یہ کہتے ہیں زمانہ جاہلیت میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریک تجارت تھے، مشترکہ طور پر ہم تجارت کرتے تھے۔ جب آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو میں بھی مدینہ میں گیا، تو آپ نے مجھے دیکھتے ہی فرمایا مجھے پہچانتے ہو؟ تو عبداللہ بن صاحب کہتے ہیں میں کیوں نہیں پہچانتا آپ کو، آپ تو اس زمانے میں میرے شریک تجارت تھے، اور خدا کی قسم میں نے آپ کو معاملات کے اندر کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے بات کو ٹلا دیا ہو یا آپ نے کسی بات کے اندر جھگڑا کیا ہو۔ دیکھو شریک ہیں تجارت کے اندر، ابھی اسلام کا دور نہیں شروع ہوا، اور وہ گواہی دیتا ہے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر آپ جو میرے کاروبار کے اندر شریک تھے، آپ نے میری بات کو کبھی ٹلایا بھی نہیں تھا، اور آپ نے کبھی جھگڑا بھی نہیں کیا تھا۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی اس طرح کا کردار نصیب فرمائے۔ اور علماء ان احادیث کے پیش نظر، ان سیرت کے واقعات کے پیش نظر بہت سارے احکامات انہوں نے مستنبط کیے ہیں انسان کو زندگی گزارنے کے لیے، کہ کس طرح اس نے زندگی گزارنی ہے، اپنی زندگی کا رخ کس طرح مرتب کرنا ہے۔ آج تو ہمیں اس ڈگر پہ لگا دیا گیا ہے کہ بس 2 2 4 4 2 8 8 2 16، بس پیسہ آنا چاہیے، وہ جدھر سے آئے، دھوکے سے آئے آنا چاہیے، فراڈ سے آئے آنا چاہیے، رشوت سے آئے آنا چاہیے، کسی طریقے سے مال بنا لیں۔ یہ کردار نہیں ہے، یہ ہندوانہ خصلت ہے، ایک مسلمان کو یہ نہیں سجتی۔ اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو کامل طریقے سے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جماعت تیار کی تھی، وہ جماعت کردار کے اعتبار سے اتنی اعلیٰ تھی کہ ان کی زبان سے تبلیغ کم ہوتی تھی، لیکن ان کے عمل کی تبلیغ آفاق عالم میں پھیلی، اور لوگ ان کے عمل کو دیکھ کر مسلمان ہوتے چلے گئے۔ یہ سندھ کے بازار میں، سندھ کی منڈیوں میں صحابہ آئے، اور یہ اس زبان کے وہ واقف نہیں تھے، ان کی تجارت کو دیکھ کر سندھ کے لوگ مسلمان ہو گئے تھے کہ یہ لوگ جھوٹے نہیں ہو سکتے، ان کا دین جھوٹا نہیں ہو سکتا۔
آج میں اور آپ اگر اپنا محاسبہ کریں کہ ایک آدمی اسلام کی طرف آنا چاہتا ہے اسلام کا مطالعہ کر کے، لیکن جب میرے معاملات اور میرے کردار کو دیکھتا ہے تو وہ اسلام کو داغ مفارقت دے دیتا ہے۔ تو اللہ ہمیں وہ کردار نصیب فرما جس کردار کے لیے اس امت کو پیدا کیا گیا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ یہ امت معتدل امت ہے، یہ قیامت کے دن ساری انسانیت کی گواہ بنے گی یہ امت، اور اس کردار کے ساتھ تو گواہی نہیں ہو سکتی جو میں اپنا رہا ہوں۔ تو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو واقعے اعلان نبوت سے پہلے آپ کے کردار کے اوپر، آپ کی امانت اور دیانت کے اوپر بطور شاہد ذکر کیے۔ اب آ جاؤ جہاں میں نے بات کو چھوڑا تھا۔ جب آپ کی عمر 25 سال 24 سال کو پہنچی تو جناب ابو طالب کی کفالت میں آپ تھے، بچے جناب ابو طالب کے زیادہ تھے، تو جناب ابو طالب آپ کے پاس آئے کہ بھتیجے قحط پڑ گیا ہے مکہ کے اندر اور میری معیشت بھی کمزور ہے، میں اپنے بچوں کو نہیں پال سکتا اور میرا دل بھی نہیں کرتا کہ میں آپ کو کہیں بھیجوں محنت کے لیے، مزدوری کے لیے، لیکن ادھر قحط کو دیکھتا ہوں، اپنے معاشی حالات کو دیکھتا ہوں تو لاچار ہو کر یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ کچھ نہ کچھ میں کروں۔ آپ کو کہوں خدیجہ الکبریٰ ایک مالدار عورت، معزز عورت قریش کی اور شریف عورت ہے، اللہ نے جس کو بے شمار مال و دولت عطا کیا ہے۔ قریش کے لوگ ان کے مال کو، تجارتی مال کو لے کر ملک شام میں دیتے ہیں اور اس کے بدلے اجرت حاصل کرتے ہیں، اور آپ کی امانت و صداقت کا تذکرہ تو آفاق عالم میں پھیل چکا ہے۔ میرے بھتیجے ان حالات میں اگر آپ خدیجہ سے بات کریں کہ میں آپ کا مال لے کر جاتا ہوں تو خدیجہ آپ کی اس پیشکش کو کبھی بھی نہیں ٹھکرائے گی۔ ابو طالب یہ مشورہ دے رہے ہیں اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میرا دل نہیں کرتا، کیونکہ میں یہودی علماء اور عیسائی علماء کی بشارتیں آپ کے متعلق سن رہا ہوں، مجھے ہر وقت خطرہ لگتا ہے، میں آپ کو شام میں بھیجنا بھی نہیں چاہتا، لیکن بھیجے بغیر بھی گزارا نہیں ہے۔ تو میرے نبی کے توکل کا انداز دیکھو، آپ نے فرمایا کہ میں خود نہیں جاتا، امید ہے کہ خدیجہ کو دیانتدار آدمی کی جب ضرورت پڑے گی تو خدیجہ دیانتدار آدمی کو خود تلاش کر لے گی۔ ہم تو لوگوں کے ساتھ تعلقات بھی اسی وجہ سے رکھتے ہیں کہ ویلے کوئلے کم آسے، اس بنیاد کے اوپر تعلق رکھنا میری سمجھ میں یہ بھی عقیدہ توحید کے منافی ہے۔ اور الحمدللہ تعالی جب سے ہوش سنبھالا ہے، میں نے آج تک بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کسی آدمی کے ساتھ اس بنیاد پہ تعلق نہیں رکھا کہ یہ میرے ضرورتوں میں کام آئے گا، اور جب ضرورت پیش آتی ہے رب کائنات ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے، ایسے افراد کھڑے کر دیتا ہے کہ میری سمجھ میں بھی نہیں آتے کہ رب کی مدد کس طرح آ گئی۔ اور جب بھروسہ بندے کے اوپر آ جاتا ہے، بندوں کے اوپر بھروسہ رکھ دیا جاتا ہے، اللہ کی مدد کی طرف چھٹی ہو جاتی ہے، اللہ فرماتے ہیں بندوں کے سپرد کر دیا میں نے، تو جان اور تیرے حواری جانے، پھر لوگوں کے غلام بنتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ادھر جناب ابو طالب اس گفتگو کے بعد وہاں سے اٹھ گئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے غیبی اسباب متوجہ کیے، کسی طریقے سے چچا اور بھتیجے کی یہ گفتگو جناب خدیجہ تک پہنچ گئی۔ تو جناب خدیجہ نے بندہ بھیجا اور آپ کو بلایا کہ مجھے تو یہ نہیں پتا تھا کہ آپ بھی یہ کام کریں گے جو میں دوسرے لوگوں کو اجرت دیتی ہوں، محمد تجھے دگنی اجرت دوں گا، تیری امانت کے باعث، تیری صداقت کے باعث۔ اور وہ جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام تھا میسرہ، وہ مال تجارت لے کر جاتا تھا، میسرہ کو حضرت خدیجہ نے اسپیشلی طور پر نصیحت کی ہے کہ تو نے محمد کی رائے کے خلاف بھی نہیں کرنا اور کسی معاملے میں جھگڑنا بھی نہیں ہے۔ جناب خدیجہ کا تجارتی قافلہ اجرت طے ہو گئی، تیار ہو گیا، میسرہ بھی آپ کے ساتھ ہے، اور جب قافلے کی روانگی کے وقت آتا ہے، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، حضور کے سارے چچاؤں نے قافلہ جو سارا مشترکہ قافلہ جا رہا تھا مکہ سے شام کی طرف،
اس قافلے کو توجہ دلوائی کہ ہمارے اس بھتیجے کا خیال رکھنا، کیونکہ یہ باتیں ہم اس کے متعلق سنتے ہیں، آپ اس تجارتی قافلے کو لے پڑے جائیں۔ اب یہ قافلہ جا رہا ہے، میسرہ کہتے ہیں کہ 2 اونٹ ہمارے قافلے کے وہ تھکاوٹ کی وجہ سے چور چور ہو گئے، وہ پورے قافلے سے پیچھے ہٹ گئے، اور میں بڑا پریشان ہو گیا، قافلہ آگے جا رہا ہے، آپ آگے ہیں، باقی لوگوں کے اونٹ بھی آگے جا رہے ہیں، اور وہ 2 اونٹ بڑے پریشان کر رہے۔ میں نے ان اونٹوں کو چھوڑا، بھاگا، اور میں محمد کے پاس جا پہنچا۔ عمر کتنی ہے؟ 24 سال یا 25 سال۔ اور میں نے جا کر کہا کہ وہ 2 اونٹ بہت تھکے ہوئے ہیں، وہ چل نہیں پا رہے قافلے پہ، اور انہوں نے پریشان کیا ہوا ہے، رک جائیں، کیا کریں؟ تو آپ آئے اور آپ نے ان دونوں اونٹوں کی پیٹھ کے اوپر ہاتھ پھیرا۔ میسرہ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا پڑھا، کچھ پڑھنا سمجھ آ رہا تھا، وہ اونٹ اتنے تیز ہو گئے کہ پورے قافلے کو کراس کر کے آگے چلے گئے۔ تو میسرہ نے دیکھا، جب میسرہ نے یہ حالت دیکھی، پھر جب بصرہ شہر، شام کے بصرہ نامی شہر کا، یہ وہی بصرہ ہے جو آپ کی پیدائش کے وقت جناب آمنہ نے وہ ایک نور دیکھا جس سے بصرہ کے اونٹوں کی گردنیں چمک اٹھی تھی، اتنی روشنی تھی اس نور کی۔ اس بصرہ میں جب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سالہ عمر میں ایک درخت کے نیچے بیٹھے، اور یہ میسرہ کہتا ہے کہ سخت گرمی کا جب وقت شروع ہوا دوپہر کا، تو میں نے ایک بدلی کے ٹکڑے کو دیکھا جو آپ کے اوپر سایہ کی ہوئی ہے۔ میسرہ کے پاؤں کے نیچے زمین نکل گئی۔ میسرہ کا حال تو یہ ہو گیا، اب وہ خدیجہ کو بھول گیا، وہ محمد کریم کا غلام بن گیا، فریفتہ ہو گیا۔ اور وہاں آپ نے ایک درخت کے نیچے بیٹھے، اور ادھر اس درخت کے قریب ایک راہب کی خانقاہ تھی، نستورہ نامی راہب، اس نے مجھے بلایا۔ میسرہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی کون ہے؟ تو میں نے بتایا کہ یہ قریشی ہے، حرم والوں میں ہے، اور ایک معزز خاندان کا فرد ہے، تجارتی قافلے کے ساتھ ہمارے آ رہا ہے۔ اس نے کہا اس کی آنکھوں کے اندر سرخی تو نہیں ہے؟ تو میں نے بتایا ہاں اس کی آنکھوں کے اندر سرخی ہے۔ یہاں سیرت کی کتابوں میں روایات کا اختلاف ہے، میں ایک پہلو کو ذکر کرتے ہوئے آگے بڑھتا چلا جاؤں گا بغیر آپ کو اختلاف بتائے۔ تو یہاں میسرہ آیا اور آپ کے قریب آیا، اور آپ کی آنکھوں کی سرخی کا مشاہدہ کیا، اور پھر اس نے آپ کے سر کے بالوں کو بوسہ دیا، آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کے قدمین کو بوسہ دیا، اور اس کے بعد اس نے کہا ایک نشانی اور باقی ہے، آپ اپنی پیٹھ مجھے دکھائیں۔ پیٹھ کے اوپر مہر نبوت دیکھی، اور اس نے مہر نبوت کو چوما، اور نستورہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، یہ شخص وہی نبی ہے جو اس درخت کے نیچے بیٹھا ہے، جس کے بارے جناب عیسیٰ بشارتیں دینے آئے کہ میرے بعد آنے والا نبی اس درخت کے نیچے بیٹھے گا، اور اس امت کا وہ نبی ہوگا جس کو امی کہا گیا ہے، اور یہ وہ شخص ہے جو اس امت کا نبی ہے۔ نستورہ نے یہ گواہی دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو میسرہ تو اور گرویدہ ہو گیا۔ پھر آپ مال تجارت لے کر بصرہ کی منڈی میں پہنچے، وہاں ایک شخص کے ساتھ آپ کا تجارتی معاملے میں اختلاف ہو گیا۔ اب اس اختلاف میں وہ شخص بھی کوئی عیسائیوں کا عالم تھا، وہ کہتا ہے کہ آپ لات اور عزا کی قسم اٹھا کر کہیں اس معاملے میں، جو معاملہ اختلاف کا چل رہا تھا۔ تو میرے نبی نے فرمایا ابھی اعلان نبوت تو نہیں ہوا کہ بھئی میں تو لات اور عزا کو مانتا ہی نہیں ہوں کہ میں ان کی قسم کس طرح اٹھاؤں، ان کی قسم میں اٹھانا جائز ہی نہیں سمجھتا۔ تو اس آدمی نے بھی کہا خدا کی قسم یہ اس امت کا آخری نبی ہے۔ اور آپ کو اس مال تجارت میں جتنا فائدہ ہوا، میسرہ کہتے ہیں، اور اس روایت کے لفظ ہیں کہ 40 سال سے ہم بھی تجارت کر رہے ہیں، لیکن اتنا نفع ہم نے زندگی بھر کبھی نہیں دیکھا۔ یعنی اتنا لمبا عرصہ ہو گیا ہمیں بھی تجارت کرتے کرتے، اتنا نفع ہوا جو اس محمد کریم کی تجارت میں ہوا۔ تو واپس ہوئے، مال تجارت کو بیچ کر واپس ہوئے، تو مر الزہران کے مقام پر پہنچے۔ تو میسرہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کو کہا آپ مجھ سے پہلے چلے جائیں مکہ میں، اور جناب خدیجہ الکبریٰ کو
اس تجارت میں جو نفع ہوا ہے وہ آپ خود اپنی زبان سے جا کر بتلائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اونٹنی کے اوپر سوار ہوئے، عین دوپہر کے وقت قافلے سے پہلے آپ مکہ میں پہنچے۔ دوپہر کی سخت گرمی ہے اور جناب خدیجہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ اپنے بالا خانہ کے اندر ایک کھڑکی کے اندر بیٹھ رہی ہیں کہ دور سے دیکھتی ہیں کہ ایک آدمی آ رہا ہے، سوار ہے اونٹ کے اوپر، اور دو آدمی اس کے اوپر سایہ کی ہوئی ہے۔ علماء نے ان کو فرشتے کہا ہے، بعض علماء نے ان کو وہی بادل کہا ہے جو میسرہ نے دیکھا ہے۔ تو جناب خدیجہ کے پاس آپ آ گئے اور اس تجارت کا معاملہ بتلایا کہ اتنا نفع ہوا۔ تو خدیجہ نے پوچھا کہ میسرہ کہاں ہے؟ تو حضور کہتے ہیں میں نے کہا ابھی جنگل میں پیچھے آ رہے ہیں۔ تو خدیجہ کہتی ہیں کہ آپ جائیں اور میسرہ کو لے کر آئیں۔ علماء نے یہاں بھی لکھا ہے خدیجہ کا مقصد آپ کو تکلیف دینا نہیں تھا، بلکہ یقین کامل عین الیقین پیدا کرنا تھا کہ جو شخص مکہ میں داخل ہوا اور اس کے اوپر دو شخصوں نے سایہ کیا ہوا تھا عین عرب کی دوپہر کی کڑکی دھوپ نے، میں یہ یقین پیدا کرنا چاہتی تھی کہ کیا یہ وہی شخص ہے جو محمد جس کو کہتے ہیں یا کوئی اور تھا، مجھے غلطی تو نہیں لگی۔ تو جب یہ شخص آگے چلے تو وہ دو شخصوں نے آپ کے اوپر سایہ کر دیا۔ خدیجہ کو تو اور یقین ہوا۔ اب میسرہ آ گیا، آپ میسرہ کو بھی لے کر آ گئے۔ میسرہ نے آ کر پوری تجارت کا معاملہ بتایا، رستوں میں وہ اونٹ والے معاملے کی بھی بتایا کہ اس طرح اونٹوں کے اندر سستی اور تھکاوٹ پیدا ہو گئی، نستورہ کا واقعہ بھی بتایا، اور وہاں جو تجارت کے اندر اختلاف ہوا تھا وہ واقعہ بھی بتایا۔ یہ سارے واقعات جب بتلائے نا تو جناب خدیجۃ الکبریٰ کے اندر آپ کی محبت تو پہلے ہی تھی نا آپ کے کردار کی وجہ سے، لیکن جب یہ چیزیں دیکھی، غیبی آپ کے کرامات اور معجزات کو دیکھا، تو جناب خدیجہ کے دل میں وہ محبت گھر کر گئی، وہ محبت گھر کر۔ تو جناب خدیجہ نے یہ ایک آدمی کو خود بھیجا۔ تجھے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس سے پہلے 2 شادیاں ہوئی تھی، میں وہ نام تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کس کو خدیجہ الکبریٰ نے بھیجا تھا نکاح کے لیے۔ تو جناب خدیجہ نے نکاح کا خود پیغام دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، ایک آپ کا کردار دیکھ کر اور دوسرا آپ کی کرامات اور معجزات کو دیکھ کر۔ ہاں یہ آ گیا ہے نفیسہ یا نفیسہ بنت منیبہ یا منیبہ، ان کو خدیجۃ الکبریٰ نے بھیجا۔ تو یہ آ گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور کہا آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ تو میرے نبی نے کہا کہ میرے پاس شادی کے لیے کون سا سامان موجود ہے کہ میں شادی کروں، نہ مار کی قیمت ہے، نہ بیوی کو سنبھالنے کے لیے میرے پاس کوئی چیز ہے کہ میں کہاں سے نان نفقہ پورا کروں۔ تو اس نفیسہ یا نفیسہ نامی عورت نے یہ بات کہی کہ اگر ان تمام چیزوں سے آپ کی کفایت کر دی جائے تو پھر کیسے مجھے ایسی دلہن ملے گی کہ تمام چیزوں سے کفایت ہو جائے گی۔ تو بتایا اس نے آنے والی عورت نے کہ خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ میں آپ کا نکاح کروا دیتی ہوں، آپ کی شادی کروا دیتی ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ میرے ساتھ خدیجہ اتنی مالدار عورت ہے، میں فقیر آدمی کے ساتھ وہ کس طرح شادی کرے گی؟ تو نفیسہ نے کہا کہ وہ آپ کے ساتھ شادی کے لیے تیار ہوں گے، آپ اجازت تو دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ مشورہ کر کے اجازت دے دی، ٹھیک ہے آپ بات کریں۔ تو جناب خدیجۃ الکبریٰ تو پہلے ہی تیار تھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 25 سال کی عمر میں جناب خدیجۃ الکبریٰ نے نکاح کا پیغام بھی خود دیا اور آپ کے پیغام نکاح کو قبول کروا لیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی تیار ہو گئی جناب خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ۔ یہاں بھی پھر آپ کا اس زمانے میں، چونکہ ابھی اسلام کا اعلان تو ہوا نہیں تھا، جس طرح کا نکاح ہوتا تھا اس طرح کا نکاح ہوا، اور نکاح کا خطبہ کس نے دیا؟ راجح بات یہ ہے کہ جناب ابو طالب نے آپ کے نکاح کا خطبہ پڑھا، اور اس کے بعد ورقہ ابن نوفل جو جناب خدیجۃ الکبریٰ کا چچا زاد بھائی تھا، اس نے خطبہ دیا، جو جاہلی زمانے میں جس طرح بھی ہوتا تھا۔ تو جناب خدیجہ نے یہ میسرہ سے ساری باتیں سنی نا، ایک بات مجھ سے رہ گئی، تو وہ اپنے چچا زاد بھائی جو پہلے عیسائی ہوئے بعد میں یہودی بن گئے تھے، ورقہ ابن نوفل، وہ سابقہ آسمانی کتابوں کے عالم تھے،
ان کو یہ ساری بات بتائی کہ میں نے مال تجارت کے لیے محمد کا انتخاب کیا ہے، اور عین کڑکی دھوپ میں اس کے اوپر بادل نے سایہ کر لیا۔ پھر اونٹوں کا وہ واقعہ بتایا، پھر نستورہ راہب کا واقعہ جو آپ ابھی گوشت گزار آپ کے کر چکا وہ بتلایا، پھر بصرہ کی منڈی کے اندر جو واقعہ پیش آیا وہ بتایا۔ تو ورقہ ابن نوفل نے کہا اگر یہ ساری باتیں سچ ہیں تو وہ اس امت کا نبی ہے، اگر یہ ساری باتیں سچ ہیں تو وہ اس امت کا نبی ہے۔ اور آپ کی شادی کے بارے میں بہت کچھ سیرت کی کتابوں میں آتے ہیں کہ یہ شادی کس انداز میں ہوئی۔ تو جناب ابو طالب نے خطبہ پڑھا، پھر ورقہ ابن نوفل نے خطبہ دیا آپ کی تعریف کے اوپر مشتمل، اور یہ نکاح ہو گیا۔ اور اس نکاح میں آپ کا مہر کتنا تھا؟ 500 درہم۔ کتنا؟ 500 درہم۔ بعد میں انشاءاللہ اگلے آگے میں۔ تو جناب خدیجہ الکبریٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال کی عمر میں شادی ہوئی۔ اس سے پہلے خدیجہ کی 2 شادیاں ہو چکی تھیں۔ حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ کتنی؟ 40۔ آپ نے پہلی شادی کی ایک بیوہ عورت سے، اور عمر میں وہ آپ سے بڑی تھی۔ امت کے لیے بھی اس میں بہت بڑا تعلیم اور تربیت کا سامان موجود ہے۔ اور آج یہ یورپ کے لوگ یہ جو دندناتے پھرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مختلف قسم کے آپ کے تعدد ازواج کو دیکھ کر وہ الزامات لگاتے ہیں، حضور نے جتنی شادیاں کی ہیں وہ یا تو بیوہ تھیں، آپ نے کنواری عورت تو ایک ہی کے ساتھ شادی کی ہے، وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی، تو ان کے اعتراضات کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ آپ کی شادی ہو گئی۔ پھر یہ وہ خدیجہ الکبریٰ انسانیت میں پہلی خاتون ہے، جب آپ نے اعلان نبوت کیا تو خدیجہ الکبریٰ نے ایمان لایا۔ خدیجہ الکبریٰ نے، آپ نے جب اعلان نبوت کیا تو اس کے آپ کا اس وقت ساتھی کون تھا؟ خدیجہ الکبریٰ۔ گھر کا ساتھی پوچھ رہا ہوں، کون تھا؟ گھر میں آپ نے دعوت دی تو کون ایمان لایا سب سے پہلے؟ بولیں کون ایمان لایا؟ باہر دوستوں میں آپ نے دعوت دی تو ابو بکر صدیق ایمان لائے، اور آپ نے اپنے خاندان میں دعوت دی تو علی المرتضی ایمان لائے، اور آپ نے غلاموں میں دعوت دی تو خدیجہ الکبریٰ کے غلام زید بن حارثہ نے۔ تو علماء نے یوں تطبیق دی۔ اس چیز کے اندر کچھ لوگ یہ روافض جو ہیں وہ تغلیظ کرتے ہیں، بکواسات کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا نہ کیا کہتے ہیں۔ دیکھو علماء نے یوں تطبیق دی، وہ سبقت اسلام میں ایک دوسرے کو بڑا اتار چڑھاؤ کا شکار ہوتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ کائنات میں حضور کی دعوت کے اوپر عورتوں میں سب سے پہلے لبیک کس نے کہا؟ خدیجہ الکبریٰ۔ آزاد مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق نے، اور بچوں میں سب سے پہلے علی المرتضی نے، اور غلاموں میں سب سے پہلے زید بن حارثہ نے۔ ہمارے لیے تو یہ سارے آنکھوں کا نور ہیں، ان کی جوتیوں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ وہ علی ہو، وہ ابو بکر ہو، وہ زید بن حارثہ ہو، یا وہ خدیجہ الکبریٰ ہو، ہمیں ان کے مقام میں تقابلی جائزے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائے۔ اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ ایمان لائیں، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی نہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ولیمہ کیا۔ اس شادی کا ولیمہ کس نے کیا؟ شوہر نے نہیں، شوہر کے پاس تو تھا کچھ نہیں نا۔ خدیجہ الکبریٰ نے ایک گائے ذبح کر کے لوگوں کو گوشت کے ساتھ کھلایا۔ یہ خدیجہ الکبریٰ نے۔ آج تو ولیمہ نہیں ہے، یہ تو ہوٹل ہے، یہ تو معاوضے کے ساتھ، اس کو ولیمہ کہنا میرا نقطہ نظر یہ ہے، آپ پتہ نہیں جو اس کو مرضی سمجھ لیں، جو مرضی کہہ لیں، یہ ولیمہ نہیں ہے جس میں معاوضہ ہو۔ ولیمہ کہتے ہیں اللہ نے آپ کو رشتہ ازدواج میں باندھا ہے، اس کے شکریہ کے طور پر کسی کو ایک کھجور کھلا دینا یہ بھی ولیمہ ہے، کسی کو دودھ پلا دینا یہ بھی ولیمہ ہے،
کسی کو گوشت کے ساتھ روٹی کھلا دینا یہ بھی ولیمہ ہے. یہ سارے ولیمے ہیں. آج تو معاوضے کے ساتھ، بس فرق یہ ہے ہوٹل کے اوپر جتنا آپ کھاتے ہیں بعد میں بل متعین ہوتا ہے، اور آپ کی شادیوں کے اوپر بل پہلے ہوتا ہے، کھانا خدا را اس سے بچ جائیں. تو میں نے کہیں کہ آخر استاد جی تسی نہ دیوائے بل، تو میں سارے شارے کو بل گھینا پہ آتے، میرے کو نہیں گھندا. تو اللہ نے سمجھ نصیب فرمائے، سنت کی حکمت کو تو سمجھے. یہ سارے جھوٹی شہرت، جھوٹی نام و نمود کے جذبے ہیں جن کے پیچھے ہم لگ رہے ہیں. مجھے تو سمجھ یہی آتا ہے کہ کمائی کے دو ہی مصرف ہمیں رہ گئے ہیں، رسومات اور مکانات. رسومات، مکانات، اور تو مصرف ہی نہیں نظر آتا. اور رسومات ہی نفرت کا بیج بوتی ہیں، محبت ختم ہو جاتی ہے، محبت تحائف سے پیدا ہوتی ہے. تحائف دیا کرو، حضور نے فرمایا تحفے دیا کرو، اس سے محبت پھیلتی ہے. رسم نفرت پھیلاتی ہے، کیونکہ رسم میں جذبہ ہوتا ہے عدلے اور بدلے کا. میرے گھر میں رسم ہوئی، آپ نے کچھ دیا، اب آپ کے گھر میں رسم ہے، میں کچھ نہیں دوں گا تو ناراضگی پیدا ہو جائے گی. یہ تو عدلہ بدلہ ہے. بہرحال خیر میں اس کی طرف نہیں جانا تھا. تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کی اولاد ہوئی، آپ کی، اور آپ دوسری بیویوں کے سامنے بعد میں بطور فخر خدیجہ الکبریٰ کا تذکرہ کیا کرتے تھے. ایک مقام پہ آتا ہے، میں پھر سناؤں گا جب وہ مقام آئے گا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا آپ ہر وقت اس بوڑھی کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں. عائشہ نے تو دیکھی ہی نہیں ہوگی نا بوڑھی کا تذکرہ. عائشہ میں بوڑھی کو کیسے بلاؤں جس نے سارا مال میرے اوپر نچھاور کر دیا تھا جب لوگ میرے ساتھ دشمنیاں کر رہے تھے، اور اللہ نے کسی اور بیوی سے مجھے اولاد نہیں دی سوائے ماریہ قبطیہ کے اور خدیجہ الکبریٰ سے. کس سے اولاد دی آپ کو؟ خدیجہ 6 اولادیں رسول اللہ کی خدیجہ الکبریٰ سے ہوئی. 4 بیٹیاں ہوئی اور 2 بیٹے ہوئے. 4 بیٹیاں، بولے نا، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے خدیجہ الکبریٰ سے. لوگ بکواس کرتے ہیں، پھر آپ کہیں گے مولوی صاحب الیکشن میں کھڑے ہو، تو پھر آپ یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں. دیکھو ایکا کے حق میرے ذمے ہیں، ووٹ دو نہ دو، کوئی دے یا نہ دے، اس سے کوئی غرض نہیں ہے. ہم اپنی قیادت کے حکم کے اوپر میدان میں آ گئے ہیں، لیکن تلبیس سے حق اور باطل کی تلبیس نہیں ہو سکتی کہ حق اور باطل کو میں گڑ بڑ کر دوں، یا کوئی باطل اپنے باطل کا فروغ چاہے اور میں چپ ہو جاؤں. ایسی بات نہیں ہو سکتی. ووٹ کے لالچ میں ایسی بات. لوگ کہتے ہیں کہ 4 نہیں جی 1 تھیں، 3 تو خدیجہ پیچھے سے لے کر آئیں، وہ پیچھے لگ. ثابت تو کرو. حضرت خدیجہ کی پہلے خاوندوں سے اولاد موجود ہے، تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، خاوندوں کے نام بھی موجود ہیں. آپ کی 4 بیٹیاں خدیجہ الکبریٰ سے، محمد الرسول اللہ سے خدیجہ کی 4 بیٹیاں ہیں اور 2 بیٹے ہیں، قاسم اور عبداللہ. قاسم کے نام ابو القاسم آپ کی کنیت ہے، عبداللہ آپ کا بیٹا. بچپن میں دونوں فوت ہو گئے. آپ کی پہلی بیٹی زینب. کتنی بیٹیاں ہیں؟ زینب پہلی بیٹی ہے آپ کی. زینب کی شادی ابو العاص سے ہوئی، یہ تاریخ کا حصہ ہے. اور ابو العاص سے امامہ اور علی 2 پیدا ہوئے. آپ کا ایک نواسہ علی ہے اور ایک نواسی امامہ ہے. اور دوسری بیٹی آپ کی رقیہ ہے. تیسری بیٹی آپ کی ام کلثوم ہے. رقیہ کا نکاح سیدنا عثمان کے ساتھ ہوا. رقیہ کی سے اولاد نہیں ہوئی حضرت عثمان کی، اور رقیہ کی وفات کے بعد ام کلثوم کا نکاح رسول اللہ نے عثمان کے ساتھ کر دیا. کس کے ساتھ کر دیا؟ عثمان. اور عثمان کو جو ذو النورین کہا جاتا ہے وہ نبی کی 2 بیٹیوں کی وجہ سے کہا جاتا ہے. اور کائنات انسانی، میں بڑے دعوے کے ساتھ بیعت کر رہا ہوں، پوری کائنات میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے
جس کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں. اس امت میں نہیں کہہ رہا, بولتے نہیں, پوری کائنات انسانی میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں ہوں. عثمان تیری قسمت کے اوپر قربان جاؤں, عثمان تیرے دفاع میں میرے خون کا آخری قطرہ بھی بہہ جائے تو یہ بہت تھوڑا ہے, تیری قسمت کے کیا کہنے. امام الانبیاء کی 2 بیٹیاں تیرے نکاح میں ہیں. اور آج عثمان کو لوگ پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں. یہ دوہرا داماد پیغمبر ہے اور دونوں بیٹیوں سے اولاد نہیں ہوئی. اور حضور نے یہ کہا جب دوسری فوت ہو گئی کہ میری بیٹیاں ہوتی عثمان اور ہوتی, یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دیتا جاتا. یہ اس داماد کے اوپر اتنا بڑا اعتماد. آپ کسی خاندان کے اندر اپنی بیٹی کی شادی کریں, اگر وہ خاندان تمہاری بیٹی کے ساتھ صحیح نباہ نہ کرے تو آپ اس خاندان میں دوبارہ رشتہ دیں گے؟ تو حضور کہتے ہیں عثمان ام کلثوم کے بعد اگر اور بھی میری بیٹی ہوتی یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دیتے جاتے. اور آپ کی چوتھی بیٹی, بولو بولو بولو, سیدہ فاطمہ الزہرا. یہ چاروں بیٹیاں کس کے بطن سے ہیں؟ بولو 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 بولو, خدیجۃ الکبریٰ سے. اور ان چاروں بیٹیوں کے باپ کا نام کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ. سیدہ فاطمہ الزہرا, حضور نے فرمایا جنتی عورتوں کی سردار ہے میری بیٹی. اور ان کا نکاح حیدر قرار جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوئے. اور حضرت علی کو حضرت فاطمہ سے 5 اولادیں ملی, حسن, حسین, محسن, زینب اور ام کلثوم. اور یہ ام کلثوم ان کا نکاح حضرت عمر کے ساتھ ہوا. عمر میرے نبی کا سسر ہے, عمر کی بیٹی حفصہ میرے نبی کے نکاح میں ہے. اور علی عمر کا سسر ہے. علی, یہاں بھی اس طبقے کو تکلیف ہوتی ہے. آپ پوری تاریخ کو جھٹلانا چاہتے ہو تو 4 بیٹیاں, لیکن عقیدے کی بات سنو. حضور کی 4 بیٹیوں میں افضل سب سے چھوٹی بیٹی ہے فاطمہ الزہرا. کیوں بھائی؟ ایک آدمی کی 4 بیٹے ہیں, 4 میں سے ایک عالم بن جائے تو افضل کون ہوا؟ چاہے وہ عمر میں چھوٹا ہو. آپ کی بیٹیاں 4 ہیں خدیجۃ الکبریٰ سے, اور افضل کون ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی. اور آپ کی بیوی, نبی کا گھر اب دیکھیں, حضور شوہر ہیں, 25 سال کی عمر میں آپ کی شادی ہوئی کس کے ساتھ؟ بولیں یار, بولتے نہیں. خدیجۃ اب گھرانہ کتنے افراد کے اوپر مشتمل ہے جی؟ اہل بیت کون بنا؟ حضور کی شادی کے بعد اہل بیت کون بنا؟ اب اس بیوی سے زینب پیدا ہوتی ہے, کتنے بنے؟ پھر رقیہ پیدا ہوتی ہے, پھر ام کلثوم پیدا ہوتی ہے, فاطمہ پیدا ہوتی ہے, عبداللہ پیدا ہوتا ہے, بڑا بیٹا قاسم پیدا ہوتا ہے. اب یہ گھرانہ جس کو اہل بیت نبی کہتے ہیں کتنے افراد کے اوپر مشتمل ہے؟ اور پھر اس سے آگے چلا اہل بیت کا سلسلہ, وہ انشاءاللہ اپنے مقام پہ آتا جائے. تو خدیجۃ الکبریٰ سے آپ کی کتنی بیٹیاں ہوئیں؟ 4 بیٹیاں. اور ہمارے پاس بڑے ٹھوس دلائل موجود ہیں 4 بیٹیوں کے اوپر. آپ خود ہی فیصلہ کر لیں, جو نبی کے لیے 1 بیٹی مانتا ہے اور 3 کے نسب کا انکار کرتا ہے وہ محب اہل بیت ہے؟ آپ ہی فیصلہ کر لیں, محب اہل بیت ہے. آپ کی اولاد کے بارے میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. آپ کے 4 بیٹے ہوں, میں کہہ دوں یہ تو آپ کا ہے اور یہ آپ کے نہیں ہیں, پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. یہ کس انداز کی محبت ہے, ہمیں بھی بتاؤ. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آپ کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ 4, اور آپ کے بیٹے 3 ہیں. ایک ماریہ قبطیہ سے, وہ بتائیں. بس آخری بات عرض کر رہا ہوں خدیجۃ الکبریٰ کے متعلق. یہ وہ خدیجۃ الکبریٰ ہے, بخاری میں بھی روایت موجود ہے اور مسلم شریف میں بھی روایت موجود ہے. جبریل امین آئے اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا رب کائنات کا
کہ دیکھو محمد کریم خدیجہ آ رہی ہیں آپ کی زوجہ محترمہ آپ کا کھانا لے کر، جب یہ آپ کے پاس آئے نا تو آپ ان کو رب کا سلام دینا، رب کا سلام پہنچانا، اور میں جبریل کا سلام بھی پہنچانا۔ خدیجہ تو وہ ہے جو اہل بیت نبوی کا پہلا فرد ہے، اور اس کو سلام عرش معلی سے آیا کرتا ہے۔ تم نے اہل بیت میں کبھی خدیجہ کا نام بھی سنا ہے؟ اس چکر میں تمہیں کٹ مٹ کر دیا گیا۔ تو سنیں، اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمان بننے کی توفیق عطا۔ میں ہرگز یہ فرقہ واریت نہیں پھیلا رہا، میں ایقاق حق کر رہا ہوں، حق کو حق کر کے بیان کر رہا ہوں، اور میں اس طبقے کو بھی دعوت فکر دینا چاہتا ہوں۔ خدا کے لیے جس دنگل میں پھنس گئے ہو اور کس خرابی کے اندر مبتلا ہو گئے ہو، میرے نبی کے خاندان کا انکار نہ کرو، میرے نبی کے خاندان کو تقسیم نہ کرو۔ یہ محبت پیغمبر نہیں ہے، یہ بغض پیغمبر ہے، اور اللہ ہمیں حضور کی محبت جسم کی رگ رگ میں نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بیٹھے رہیں، ایک دو باتیں اور عرض کرنی ہیں۔